نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق الله مولانا العظيم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ ہفتہ وار درس قرآن و سنت جاری ہے۔ آج سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ پورا رکوع جو آج ہم دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کافر اور ایک مومن کے اللہ پر توکل، بھروسے، اعتماد اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کو ذکر کیا۔ اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، یعنی اللہ سے تعلق اور بھروسہ رکھنے کے فائدے کیا ہیں، اور اللہ سے تعلق توڑ لینے اور اس پر بھروسہ نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، اس کو یہاں اللہ نے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے میرے محبوب آپ ان لوگوں کے سامنے ان دو بندوں کی مثال بیان کریں۔ جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ عطا فرمائے تھے۔ وحففناہما بنخل، اور دونوں باغوں کو ہم نے ڈھانپ دیا کھجوروں کے پودوں سے یا باغات سے ارد گرد۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان باغات کے درمیان میں زراعت، کاشتکاری، کلٹیویشن بھی ہوتی تھی، یعنی ایک باغ کئی فائدے دے رہا تھا۔ انگور بھی لگ رہے تھے، انگوروں کا باغ ہے، لیکن کھجوروں کے پودوں کی باڑ لگی ہوئی ہے جو اس کو ڈھانپے ہوئے۔ ایک طرف وہ خوبصورتی، دوسری طرف اس کا پھل کھجوروں کا، اور تیسری طرف اس کی رنگینی، بہتری، حفاظت بھی ان باغوں کی وہ کر رہی ہے۔ اور وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، بیچ میں ہم نے جگہ دے دی جس میں کھیتی کر سکتے ہیں، فصل اگا سکتے ہیں، کوئی بھی جنس، جو، گندم یا اور کوئی فصل وہاں اگائی جا سکتی ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کسی شخص کے لیے ایسے باغات ہونا جس کے ارد گرد کھجور لگی ہوئی ہو، اندر انگور لگے ہوئے ہیں، اندر کھیتی باڑی بھی ہو سکتی ہو۔ اس باغ کا اگر آپ نے بھاؤ پوچھنا ہے تو وہ کسی کسان سے پوچھیے آپ۔ اور پھر عرب کے اندر جہاں 2 یا 3 کھجور کے پودے اگر اگاتے تھے کسی کے ہاں، وہ کہتا تھا بس میں مالا مال ہو گیا۔ وہاں اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ایک شخص کو 2 باغات دیے، ارد گرد کھجور لگا دی، اور درمیان میں کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہے۔ پھر کلتا الجنتین آتت اکلہا، وہ دونوں باغ اپنے پھل بھی دیتے ہیں۔ ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی، یعنی ہر سال پھل دیتے ہیں اور کم نہیں ہوتا، ہر سال پھل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، یہ اللہ ان باغات کی مزید تشریح کر رہا ہے کہ ان باغات کے اندر درمیان میں نہریں جاری ہیں۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان کے درمیان ہم نے نہریں چلا دیں۔ یہ تو کسان سے پوچھئے جس کے کھیت کے اندر نہریں جاری ہو پانی کی، اور انگور کا باغ ہو، کھجور کا باغ ہو، اور کھیتی باڑی بھی ہو سکتی ہو، کتنا خوش نصیب کسان کہ پانی بھی موجود، فصلیں بھی موجود
اور پھل فروٹ بھی وہاں پر موجود ہے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور صرف ان باغات کی آمدنی نہیں ہے موجود اس میں سے، جو ایک ہے اس کو باغات بھی دیے، اس کی تفسیر آپ نے دیکھ لی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بڑا مال اور بڑی دولت تھی، سونا، چاندی، جانور، اور یہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں۔ یہاں فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، جس کو یہ سب دیا گیا تھا وہ اپنے دوست سے جو مسلمان تھا اس سے کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا۔ ہوتا ہے نا دوستوں سے بندہ ملتا ہے تو بات چیت کرتا ہے، ارے میرے باغات ہیں، میری اس کے اندر نہریں جاری ہیں، پھل بہت آتا ہے، ایسی بات۔ تو وہ باتوں ہی باتوں میں اپنے مسلمان دوست سے کہنے لگا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہنے لگا میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں، اور اللہ نے مجھے اولاد کنبہ یہ بھی بہت زیادہ عطا فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کنبہ ذرا بڑا تھا، اولاد بھی اللہ نے خوب عطا فرمائی تھی، اور مال بھی بہت عطا فرمایا تھا۔ اور پھر اپنے دوست کو اس نے جب یہ بات کہی تو ظاہر ہے شیخی مارتے ہوئے بھی یہ بات کہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دوست سے بات کرنے کا بھی طریقہ ہے، انداز ہے، اس کا دل نہ دکھے، اس کے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہو۔ ہاں اس انداز سے بتاؤ کہ بس وہ شکر ادا کرے اللہ کا، اور وہ یہ سمجھے کہ تمہارا مال بھی اسی کا مال ہے، پھر تو بات ہوئی۔ لیکن اگر آپ اس کو کمتر ثابت کرنے کے لیے یہ بات کہیں گے تو یہ گناہ کی بات ہے، یہ شیخی ہے، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، اور اللہ کو یہ ناپسند۔ لیکن ایک دن اس نے کیا کیا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک دن وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ تکبر اور غرور کا مارا اپنے دوست کو پکڑ کے لایا، آؤ بھئی ذرا تمہیں میں دکھاؤں میرا باغ ایسا ہے، میرا باغ ایسا ہے۔ بعض ہمارے دوستوں کی یہ عادت ہوتی ہے، اللہ نے کوئی نعمت دے دی ہے اس پر شکر بجا لاؤ، آؤ تمہیں میں دکھاتا ہوں، اس کے بعد پھر ان کی بولی سنیں آپ، میں نے یہ کر دیا، میں نے ایسے کر دیا، میں نے ویسے کر دیا، یہ بات، یہی بات ظالم لنفسہ، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ جب انسان تکبر کرتا ہے نا، شیخیاں مارتا ہے، تو گویا وہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہو۔ تو وہ اپنے دوست کو لے کر باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا، قال، کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، سنو یہ دیکھو تم نے دیکھا نا میرا باغ، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی یہ باغ ختم ہوگا، یہ میرا باغ کبھی مٹے گا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ رہے گا، پانی موجود، محنت موجود، درخت موجود، یہ ہمیشہ پھل دیتا رہے۔ بلکہ وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھ گیا اور اسے کہنے لگا، سنو تم تو کہتے ہو نا قیامت آ جائے گی، ہم مر جائیں گے اور یہ یہیں پڑا رہ جائے گا، تو اس سے کہہ رہا ہے وما اظن الساعة قائمة، کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی۔ جب انسان کو مال اور دولت ملتا ہے نا دنیا کا، تو اسے لگتا ہے کہ شاید میں مروں گا ہی نہیں۔ مشرکین مکہ کا خیال بھی یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی غریب ہیں، مسکین ہیں، مال نہیں ہے، اور ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، پیارے ہیں، اور کوئی قیامت ویامت نہیں آئے گی، وہ بھی یہی اسی لیے انکار کر دیتے۔ تو یہ اپنے دوست سے کہہ رہے وما اظن الساعة قائمة، میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا، میں نہیں مانتا کہ قیامت آئے گی، مر جائیں گے، یہ مال یہاں پڑا رہے گا، ہم چلے جائیں گے، نہیں۔ ہاں اچھا سن، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، چلو تیری ہی بات مان لیتے ہیں، اگر ایسا ہی ہوا کہ ہم اپنے رب کے پاس چلے گئے جیسا کہ تو کہتا ہے،
لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، مجھے اللہ اس سے بھی اچھے اچھے باغات دے گا، مجھے اللہ اس سے بھی اچھے اچھے باغ دے گا۔ کیوں کہ یہاں دنیا میں بھی اس نے مجھے باغ دیے ہیں، تو آخرت میں بھی مجھے باغ دے گا نا، کیوں محروم کرے گا مجھے؟ سوچ دیکھیے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے مال دولت یا نعمتیں دی ہیں تو شاید میرا مالک مجھ سے بہت راضی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ استدراج ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ نے آزمانے کے لیے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ مقام مرتبہ منصب یہ آپ کو آزمانے کے لیے دیا ہے، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے اس کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ کہا کہ نہیں مجھے یہاں اللہ نے دیا ہے تو آخرت میں دے گا، تو ایسا ضروری نہیں ہے۔ جو شکر ادا کرتے ہیں انہیں اللہ ضرور دیتا ہے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے وہ جو دوست ہے وہ کیا کہتا ہے، اس بات کو کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے 4 اصول ہیں۔ پہلا ہے قرآن، دوسرا ہے حدیث، اور تیسرا ہے اجماع، اور چوتھا اصول ہے قیاس، جسے اجتہاد کہا جاتا ہے۔ ان چاروں کے بغیر ہم دین کو سمجھ نہیں سکتے، اور ان چاروں کی موجودگی پر دلائل موجود ہیں۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کا ایک ایک حرف یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام۔ یہ ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ قرآن۔ لیکن اگر کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے قرآن کے ذریعے، تو ہم کس سے رہنمائی لیں گے؟ حدیث سے رہنمائی لیں گے۔ دوسرا اصول دین کو سمجھنے کا، حدیث۔ پھر حدیث کی کئی اقسام ہیں، روایت کے حوالے سے، درایت کے حوالے سے، قوت اور ضعف کے حوالے سے۔ ان تمام احادیث میں بھی اگر کہیں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی، تو پھر صحابہ کا اجماع، یعنی جس بات پر صحابہ جمع ہو جائیں وہ ہمارے لیے اصول بن جاتا۔ یہ جو تراویح ہے اس کی مسلسل جماعت اجماع صحابہ سے ہے۔ ایک دن 2 دن یہ جماعت سے پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جماعت سے نہیں، ویسے ہی پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اس کا مسلسل پورا مہینہ پڑھنا یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ ایک اصول ہے، جب کسی مسئلے پر امت جمع ہو جائے تو اجماع امت بھی ہمارے لیے حجت بن جاتا ہے، کہ ساری امت جب عمل کرے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی کسی گناہ یا برائی پر جمع نہیں ہو سکتی، لہذا یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی کہ جو کام ساری امت کرے وہ جائز اور درست ہو جاتا ہے، وہ اصول بن جاتا ہے۔ اور آخری کام کیا؟ وہ ہے اجتہاد، قیاس کہتے ہیں۔ وہ قیاس، اس کے لیے اتنا جاننا کافی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ جب وہ جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، معاذ میں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں قرآن کے مطابق فیصلے کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تمہیں کوئی بات قرآن میں نہ ملے تو؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کی حدیث کے مطابق فیصلے کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات اگر تمہارے پاس حدیث بھی نہ ہو اس معاملے میں پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غور و فکر کروں گا۔ یہ ہے اجتہاد، میں غور و فکر کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو اجتہاد کے ذریعے سے مسائل کو حل کریں۔ اب اجتہاد کے الگ اصول ہیں، لیکن یہاں صرف میں اشارہ کرنا تھا، آپ کو بتانا تھا کہ یہ جو واقعہ ہے
اس واقعے میں آپ دیکھیے دو لوگوں کی مثال پیش کی ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ان دونوں کے ساتھ ان پر قیاس کریں، ان کے اعمال پر قیاس کریں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم کافر کے ساتھ ہو یا مسلمان کے ساتھ، تم برے آدمی کے ساتھ ہو یا اچھے آدمی کے ساتھ ہو۔ تو جو برا آدمی تھا اس کا آپ نے سن لیا، اب ذرا دوسرے کی بات سنیے۔ جو مومن تھا اس نے کہا قال له صاحبہ، تو اس کے ساتھی نے، دوست نے اس سے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، ارے تو تکبر میں آ کر اس ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، اس کا انکار کر رہا ہے، اس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر تجھے ایک نطفے کی شکل دی، گوشت کے لوتھڑے کی شکل دی، ثم سواک رجلا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک جیتا جاگتا خوبصورت انسان بنایا، آدمی بنایا۔ تو جس نے تجھے اتنے مراحل سے گزار کر اتنی خوبصورت شکل و صورت فی احسن تقویم کہہ کر تمہیں پیدا کیا ہے، اسی کا انکار کرنے لگے۔ لیکن سنو، لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے۔ تو نے تو انکار کر دیا، لیکن میں یہ اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اب ذرا غور کیجئے، اس نے شرک تو نہیں کیا تھا، وہ جو تکبر کر رہا تھا اس نے شرک نہیں کیا تھا، بایمانہ شرک نہیں کیا تھا کہ اس نے کسی بت کو اللہ کے ساتھ شامل کیا، نہیں، آپ نے ساری بات سنی، اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہیں، لیکن ایک وہ شرک ہے جو آج میں اور آپ ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ وہ شرک کیا ہے؟ اس نے یہ سمجھا میرے یہ باغات، میری یہ نہریں، میری یہ کھیتی باڑی، یہ شاید میری صلاحیت یا میرے ہنر یا میری محنت اور مشقت کا پھل ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس نے کس پر بھروسہ کیا؟ اپنے ہنر پر، فن پر، وہ جو پیسہ لگایا تھا اس نے کھجوریں لگانے پر، اس پر اس نے اعتماد کیا کہ پیسے سے پیسہ کما رہا ہوں میں، خدا کا نام نہیں لیا، گویا اللہ پر توکل کرنے کی بجائے اس نے بھروسہ کیا جنس پر، پیسے پر، دنیا پر بھروسہ کیا۔ اور آج میں اور آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کام پیسے سے ہو جاتا ہے، ہمارا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم یہ اعلان نہیں کرتے کہ لا الہ الا اللہ دینار، ہم لا الہ الا الدینار، ہم یہ کہتے نہیں ہیں، کہتے ہم یہ ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن مانتے ہم کیا ہیں؟ لا الہ الا الدینار، لا الہ الا الدرہم، لا الہ الا الڈالر۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ڈالر کے علاوہ کوئی خدا نہیں، روپے کے علاوہ کوئی خدا نہیں، درہم کے علاوہ کوئی خدا نہیں، دینار کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اصل میں ہمارا عقیدہ اندر سے یہ ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر روپے پر بھروسہ کرنا یہ شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر دینار پر بھروسہ کرنا یہ شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے بھائیوں سے لڑنا اور ڈالر کو خدا سمجھنا یہ شرک ہے، اس پر بھروسہ کرنا یہ شرک ہے۔ تو ساری قوم اس شرک میں مبتلا ہے، تو پھر عذاب کیسے آتا ہے ان مشرکین پر؟ مجھ سمیت ہمارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون، وہ دونوں جب فرعون کے پاس جانے لگے، سنو، فرعون کے پاس جانے لگے تو انہوں نے خدا سے کہا ہمیں ڈر لگتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے فرعون، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، کسی بھی فرعون کی، شداد اور نمرود کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں کوئی جائے تو پیغمبر کو بھی ڈر لگ رہا ہے کہ فرعون کے پاس جانا ہے، بڑا ظالم ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، فرمایا کہ تم بالکل مت گھبراؤ،
تم ڈرنا نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ جب تک یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہوگا ہم حق بات نہیں کہہ سکیں گے۔ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس سے۔ ایک خدا سے ڈرو، اور اگر صرف خدا سے ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے ہمیں کسی کا ڈر باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کہہ رہے لا تخافا، ارے ڈرو مت، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ کیوں ہمارے اندر یہ بات عقیدہ راسخ نہیں ہوتا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری سن بھی رہا ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا تم نے تو شرک کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، مال پر بھروسہ کیا، دولت پر بھروسہ کیا، تم نے شرک کیا۔ لیکن ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میرا یقین ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، اور وہ میری سنتا بھی ہے اور مجھے دیکھتا بھی۔ پھر اس نے کہا سن، اگر تجھے اللہ پر بھروسہ تھا، دیکھیے نشانی کیا ہے، کہا اگر تجھے اللہ پر بھروسہ تھا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اگر تجھے اللہ پر بھروسہ ہوتا نا تو جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا، وہ ساتھ تھا نا، لے کے گیا تھا، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو میرا رب چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کو یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نعمتیں دے دے یا لے لے؟ کیوں نہیں یہ بات کہی تو نے؟ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اور اگر تو مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں مال میں تجھ سے، اولاد میں، مال میں تجھ سے کم ہوں، یہ تو مجھے دیکھ رہا تھا، یعنی مجھے کمتر ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ رہا تھا، تو کوئی بات نہیں، لیکن تجھے یہ تو کہنا چاہیے تھا نا کہ ماشاءاللہ۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیے، کہتے ہیں جی ماشاءاللہ کہنے سے کیا ہوتا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حدیث پاک، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى شيئا فأعجبه قال ما شاء الله لا قوة الا بالله لم يضره۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ اسے بھلی لگے، اچھی لگے، اسے چاہیے کہ وہ کہا کرے ما شاء اللہ، جو اللہ میرا چاہتا ہے وہ بناتا ہے، جیسا چاہتا ہے بناتا ہے، لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا یہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ لفظ اگر کہہ دے تو وہ نعمت کبھی زائل نہیں ہوتی، وہ نعمت بڑھ جاتی ہے اور ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز آپ کو نظر آئے اور اچھی لگے تو کہا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہ نعمت ہمیشہ رہے گی اور اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں لازماً ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہتے رہنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو نے مجھے اپنے مال اور اولاد کے حساب سے کم تر بھی جانا تھا تو کم از کم یہ تو کہتا نا کہ اللہ یہ کم تر ہے، مجھ سے نیچے ہے، اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے۔ چلو میں تجھ سے کم تر صحیح، مال میں بھی اولاد میں بھی، لیکن تو اپنی نعمت دیکھ کے تو یہ کہہ دیتا نا ما شاء اللہ، تو نے ما شاء اللہ نہیں کہا ہے۔ اب سن، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، مجھے میرا رب عنقریب تیرے باغات سے اچھے باغات عطا فرما دے گا۔ عنقریب میرا رب تیرے باغات سے اچھے باغات مجھے عطا فرمائے گا، اور تیرے باغ پر آسمان سے عذاب نازل فرمائے گا۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ جو تجھے ہرا بھرا پھلوں سے لدا ہوا باغ نظر آ رہا ہے نا، صعیداً زلقا، چٹیل میدان بن جائے گا یہ۔
اللہ کا عذاب آئے گا، یہ چٹیل میدان بن جائے گا اور یہ نعمت تجھ سے چھن جائے گی۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں اگر اللہ کوئی نعمت عطا کرے تو کہا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہا کرو، وہ نعمت آپ سے کبھی نہیں زائل ہوگی بلکہ اس نعمت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور جو بندہ تکبر کرے گا، جو بندہ غرور کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس باغ پر یا اس کی جو بھی نعمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ سلب کر لے گا، اس کو چھین لے گا، واپس لے لے گا اس کو۔ اس لیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ گزشتہ آپ نے رکوع میں، غالباً پچھلا رکوع تھا، اس میں آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے حبیب آپ نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ کیوں نہیں آپ نے ماشاء اللہ کہا؟ اس لیے وہ آپ نے بددعا فرمائی تھی معجزہ کوئی دکھانے کے لیے، تو ماشاء اللہ نہیں کہا، انشاءاللہ، ماشاء اللہ نہیں انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک وحی بند کر دی۔ پھر آپ پریشان ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور جبرائیل سے کہا میرے محبوب سے کہنا بات تو آپ نے کر دی تھی تو مجھے بھلا دیا تھا، انشاءاللہ کہنا تھا نا کہ اللہ چاہے گا تو ایسا ہو۔ یہ سب معاملات جو چل رہے ہیں کائنات میں یہ میرے خدا کی مرضی سے چل رہے ہیں، یہ اللہ کے چاہنے سے چل رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کو داخل کر لو اپنے معاملات میں، یہ سارے معاملات آپ کے صحیح چلتے رہے۔ جہاں آپ نے خدا کو بھلا دیا تو یاد رکھیے پھر خدا بھی آپ کو بھلا دے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو خدا تم کو تم سے بھی بیگانہ کر دے گا۔ ارے خود کو بھول جاؤ گے، دیوانے ہو جاؤ گے، مست ہو جاؤ گے، لوگ تم سے نفرت کریں گے، بھاگیں گے کہ اس کے قریب نہ جاؤ، پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ پھر فرمایا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، فرمایا تو نے نہیں کہا نا ماشاءاللہ، میرا رب چاہے تو یہ جو نہریں جاری ہیں نا تیرے باغات کے اندر، اس پانی کو اللہ تعالیٰ نیچے لے جائے گا، زمین چوس لے گی پانی کو، تو چاہے گا بھی تو پانی نہیں نکلے گا۔ جب پانی نہیں نکلے گا تو باغات کہاں سے باقی رہیں گے؟ آپ کو تو پتہ ہے نا، ہمارا تو پینے کا پانی نیچے چلا جاتا ہے، بورنگ کا 300 فٹ پر نکلا، اب ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں 500 اور 550 فٹ پر پانی چلا گیا۔ تو آپ اندازہ کریں پانی کیسے نیچے جاتا ہے۔ وہ رب ہے، جب چاہتا ہے اوپر لے آتا ہے، اور وہ رب کے حکم سے یہ پانی نیچے بھی چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو وہ جو مومن تھا اس نے کہا اگر رب چاہے گا نا یہ تیری ساری اکڑ نکل جائے گی۔ یہ جو پانی پر تو بڑا فخر کر رہا ہے کہ میرے دیکھو باغات کے اندر نہریں جاری ہیں، تو او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کو زمین میں دھنسا دے گا اور تو چاہے گا بھی تو پانی جو ہے وہ نہیں اوپر آئے گا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور پھر ایسا ہوا اس کے پھل جو ہیں وہ گھیر لیے گئے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھلوں کو اللہ نے گھیر لیا۔ گھیر لیا کیا مطلب؟ ان پر عذاب آ گیا، پانی سوکھ گیا، پھل ختم ہو گئے، اور اس کا وہ جو کھیت تھا، باغات تھے، وہ اجڑ گیا۔ جب باغ اجڑ گیا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، جب اس نے اپنے باغات کو، آپ کو پتہ ہے یہ جو انگور کی بیلیں ہوتی ہیں نا، اس کے لیے بھی جال بنانا پڑتا ہے، اس پر چڑھانا پڑتا ہے، ان پر لگانا پڑتا ہے، تو وہ جس پر اس نے لگا رکھا تھا وہ اوندھے منہ گر گئیں اور وہ جو بیلیں تھیں وہ سوکھ گئیں، اور ایسی حالت میں وہ ہاتھ مل رہا تھا، میری محنت بھی ضائع چلی گئی اور میرے باغات بھی ختم ہو گئے، فصل میری ختم ہو گئی، پانی سوکھ گیا، اور یہ جو بیلیں تھیں وہ منہ کے بل گر گئیں۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہنے لگا اے کاش کہ میں نے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ وہ شرک کیا تھا؟ میں پھر دوہرا دوں، وہ شرک یہ نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو اس نے خدا بنا لیا، نہیں، شرک یہ تھا کہ اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، اس نے شیخی ماری،
اس نے ایک مومن کو نیچا دکھایا، یہ تکبر ہے اور یہ شرک ہے، اس کو اللہ نے شرک قرار دیا، اس لیے کہ یہ جو تکبر ہے یہ صرف میرے خدا کو روا ہے۔ ارے جسے پیشاب آتا ہو، پخانہ آتا ہو، جسے بھوک لگتی ہو، جسے نیند آتی ہو، جو چل نہ سکتا ہو، جو نیند کے بغیر رہ نہ سکتا ہو، کائے کا تکبر کر رہا ہے بھائی تو؟ تیرے اندر اکڑ کائے کی ہے؟ یہ اکڑ وہ کر سکتا ہے جو بے نیاز ہو۔ ہم میں سے کوئی بھی بے نیاز نہیں، ہم محتاج ہیں، روٹی کے محتاج، نیند کے محتاج، پانی کے محتاج، کس کس کے محتاج ہیں ہم؟ ہاں ہمیں رب نے بتایا کہ تعلق کیسا رکھنا ہے، لیکن ہم تو محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں، لہذا بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے، یہ تکبر بھی اسی کو روا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کہتا ہے التکبر ردائی، ارے تکبر میری چادر ہے، تو جس نے مجھ سے میری چادر کو چھینا میں اسے ادخلتہ النار، میں اسے جہنم میں داخل کر دوں۔ جو میری چادر کو چھینے گا میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا، یہ اللہ کا فرمان۔ پھر فرمایا جب اس نے یہ کہا نا کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا، تکبر نہ کرتا، غرور نہ کرتا، میں اتراتا نہ، تو فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، فرمایا اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی حمایت کرتی۔ اللہ نے اس کے باغات کو لوٹا تھا، خراب کیا تھا، تو فرمایا کوئی جماعت اس کے پاس نہیں تھی جو اس سے کہتی اب تسلی رکھو یہ باغات میں لگا دوں گا، یہ باغات تمہارے میں ہرے کر دوں گا، سرسبز کر دوں گا۔ وما کان منتصرا، اور وہ خود بھی بدلہ لینے کے قابل نہیں تھا، خدا سے لڑے گا۔ وما کان منتصرا، اس میں بھی اتنی جرت اور طاقت نہیں ہے کہ اب خدا سے لڑے۔ کون ہے خدا سے جو جا کے لڑے؟ تو نہ وہ خود خدا سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے کہ میرا باغ کیوں آپ نے خراب کر دیا، سکھا دیا، بے پھل کر دیا، اور نہریں کیوں سکھا دی ہیں، نہ وہ خود بدلہ لے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور اس کی مدد کر سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت خدا سے نہ بیر لے سکتی ہے نہ اس سے بدلہ لے سکتی ہے۔ اب یہاں پر ہنالک الولایۃ للہ الحق، دونوں کی گفتگو سن کر قرآن یہ کہہ رہا ہے، ان واقعات سے یہ بات ثابت ہو گئی، الولایۃ للہ الحق، ولایت، ملکیت، حکومت، اختیار، قبضہ، یہ صرف خدا کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہر چیز پر قدرت صرف اللہ کو ہے، کسی کو کوئی ہمت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قدرت نہیں۔ انبیاء بھی معجزے دکھاتے ہیں لوگوں کے مطالبے پر، لیکن خدا کی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے۔ تو جو ولایت ہے، حکومت ہے، ملکیت ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ هو خیر ثوابا وخیر عقبا، اور اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام بھی سب سے بڑا ہے۔ یعنی جو اللہ عطا فرماتا ہے ثواب، وہ بہترین ثواب ہے۔ یہاں ثواب سے مراد صلہ، جو اللہ صلہ دیتا ہے وہ بہترین صلہ ہوتا ہے۔ وخیر عقبا، اور جو خدا کو مان لے گا اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ اب یہاں دو لوگوں کی بات سنائی، ایک کو اللہ نے دیا سب کچھ، تکبر اور غرور اور پیسے پر، اپنے فن اور اپنی صلاحیت پر اعتماد کرنے کی وجہ سے مارا گیا، اور دوسرا جو ہے وہ مومن، اس وقت وہ مالی حالت میں کمزور تھا، لیکن اس نے کہا میں خدا کے ساتھ شرک نہیں کرتا، جب میرا رب چاہے گا مجھے تجھ سے زیادہ بہتر عطا فرمائے گا۔ تو سن لو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی، میرے دوست سے دشمنی کی، میں اسے مبارزت دیتا ہوں، میں اسے جنگ کی دعوت دیتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں میں اسے، آئے میرے ساتھ جنگ کرے۔ میرے دوستوں سے لڑتے ہو؟ تو یہاں پر بھی اصل میں اس کافر نے اللہ کے بندے مومن سے لڑائی کی، جھگڑا کیا، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی،
تو میرے رب نے اس کو سرخرو کیا اور کافر کو دنیا میں بھی ذلیل کیا، آخرت میں تو اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس کا جو نیک بندہ ہے اس کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔